नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला अल्लाहुम्मा ग़य्यरनी हत्ता तुहिब्बुनी। या अल्लाह मुझे इतना बदल दीजिए यहाँ तक कि आप मुझसे मोहब्बत करने लगें। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तज़किया सीरीज़ में अदब और तज़किया नफ्स के साथ हम अपने डे 2 का आगाज़ करने जा रहे हैं, इस नीयत के साथ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इसे हमारे लिए पढ़ना, इस पर अमल करना और अमल के साथ इसे दूसरों तक पहुंचाना कबूल फ़रमाएँ और अपने फ़ज़ल से हमें गनी फ़रमाएँ और हम वक्त हमारी खिदमत दीन के लिए हमें कबूल फ़रमाएँ। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। डे 1 में हमने अदब के हवाले से उसके लफ्ज़ी मायनी और मफ़हूम पर बात की थी और हमने जाना था कि अदब का हमारी ज़िंदगी में क्या मकाम है और दीन इस्लाम में क्या मकाम है। आज का हमारा जो मौजू है वो है अदब का पहला हक़दार कौन है। पहला अदब किसका? पहला अदब है अल्लाह सुब्हाना व तआला का। इसके साथ ही हम दुआ भी करेंगे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला मेरी और आप सब की सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी में बरकत अता फ़रमाएँ, ईमान और इल्म में फ़ज़ल अता फ़रमाएँ और इसे मज़ीद मज़य्यन करें ताकि हम अदब के जितने भी तकाज़े हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकें इंशाअल्लाह। हदीस का ख़ुलासा है अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, क़यामत करीब आ चुकी है और लोग दुनिया ही के लालची बनकर अल्लाह ताला से दूर जा रहे हैं। मुराद क्या है कि क़यामत के करीब होने की वजह से हक़ तो ये था कि हम अल्लाह सुब्हाना व तआला के मज़ीद करीब हो जाते, मगर दुनिया की लालच ने लोगों को अपनी तरफ इस कदर खींच लिया कि हम इंसानों के जो दिल हैं वो अदब इलाही से खाली होते जा रहे हैं। हम इंसान चंद टकों की खातिर अपने ईमान से हाथ धो बैठते हैं, जबकि ये दुनिया में भी खसारे का सौदा है और आखिरत में भी खसारे का सौदा है। इंसान का ऐसा अमल रोज़े क़यामत जो है वो अल्लाह ताला को भी चेहरा दिखाने के काबिल नहीं होगा। अदब इलाही की पहली दरसगाह बच्चे की तरबियत में माँ का किरदार बुनियादी खसियत रखता है। नेक माँओं की तरबियत और इनकी दुआओं के तले जवान होने वाले बच्चे वक्त के इमाम और मुहद्दिस बनते हैं। बच्चे को बचपन ही में अल्लाह ताला का अदब सिखाना हमें शुरू करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि छोटी उम्र में समझी हुई बात पत्थर पर नक्श करने के बराबर होती है। जिस तरह पत्थर पर नक्श की हुई तहरीरें नहीं मिटती, इसी तरह बचपन में सुने समझे और याद किए हुए कलिमात भी इंसान के जहन में जहन नशीन हो जाते हैं। इसीलिए अपने बच्चों को या उनके सामने गाली, झूठ और फजूलियात किस्म की बातें करने के बजाय उन्हें तौहीदी कलिमात के साथ जोड़ें। सिर्फ अरबी में नहीं बल्कि उसके तर्जुमे के साथ उन्हें बताएं कि अल्लाह कौन है, तौहीद के बारे में उन्हें उससे आशना करें। ये तमाम काम कौन करेगा? ये वालिदैन की गोद करेगी, क्योंकि वालिदैन की गोद को अदब इलाह सिखाने की पहली दरसगाह कहा गया है। अक्सर आप देखें घरों में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि स्पेशली जो हमारे कल्चर में आजकल बहुत आम हो चुका है कि माँ बाप हर वक्त बच्चों के सामने मालो दौलत कमाने की बात करते हैं या ज़्यादा खाने पीने की बातें करते हैं, जिसका लाजमी असर ये मरतब होता है कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसके जहन में ये चीज़ बन जाती है कि या तो मैंने बहुत ज़्यादा दौलत कमानी है और या फिर मैंने जितनी भी स्किल्स हासिल करनी है उन्हें दुनिया के लिए इस्तेमाल करना है।
اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہی بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے وہ یاد الہی سے غافل ہو کے رہ جاتا ہے اور اس کی ساری زندگی ایک مشین بن کر رہ جاتی ہے اور برباد ہو جاتی ہے۔ اگر اس نے اپنی اصلاح نہ کی تو یقین کریں کہ وہ انسان برباد ہو جائے گا، کیونکہ عموماً والدین کہتے ہیں بیٹا کوئی ہنر سیکھ لو، کسی کام میں مہارت پیدا کر لو وگرنہ ذلیل ہو جاؤ گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اچھا ہنر، اچھا ٹیلنٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، کام سیکھنا چاہیے جو کہ آپ پر فرض ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سکھائیں، ان کا ذہن بنائیں، لیکن ساتھ میں ادب کے اوپر بھی کام کون کرے گا اس پر بھی ہمیں سوچنا ہے کہ ہم صرف بیسک جتنی بھی چیزیں ہیں اس پر کام کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے آج تک بچوں کو صرف کوئی ایسے مدرسے میں ڈال دیا جہاں پر صرف وہ قرآن پڑھنا جان گیا، یا پھر ہم نے اس کو نماز پڑھنا سکھا دیا تو ہم نے سوچا کہ ہماری تربیت جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں رہی، ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا؟ نہیں، جب تک یہ بچے آپ کے پاس ہیں، آپ کے انڈر ہیں، آپ کا ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ ان کی تربیت کے حوالے سے آپ کو فکر مند ہونا چاہیے کہ آپ اس فتنہ دور میں اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ جو رزق ہم کھاتے ہیں، یہ جو روٹی ہم کھاتے ہیں، یہ ہمیں کون دیتا ہے؟ کیونکہ ہم نے بچوں کو فاسٹ فوڈ کا اس قدر عادی کر دیا ہے کہ ہم نے بچوں کو یہ تک نہیں آج کل کے بچوں کو پتا کہ یہ جو گندم ہم کھا رہے ہیں یہ کہاں سے آئی، کس طرح سے آئی۔ تو سبزی ہم کھاتے ہیں، کیا ہم نے کبھی کھانا منہ کے بچے میں نوالا دیتے ہوئے کبھی کہا کہ نہیں بیٹا کہ یہ جو سبزی پکائی ہے یہ زمین سے کتنے مراحل سے گزر کے آئی ہے اور اس کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہر کام نے اپنے بچوں کو بتائیں کہ یہ چیز ہمیں کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی۔ ہماری جان کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ رزق کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جو ہم کپڑے پہنتے ہیں اس کا بھی مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ بچوں کو روٹی اکثر ماں ہی دیتی ہے نا، تو کتنی مائیں ایسی ہیں کہ جب کہ روٹی جب کھلا رہی ہوتی ہیں اپنے بچوں کو تو بتاتی ہیں کہ بیٹا یہ روٹی میں نے نہیں دی بلکہ یہ روٹی بھی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور ایسا کون کرے گا؟ ایسا وہی ماں کرے گی جس کا اپنا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قریب ہوگا۔ تو ہم نے نیت کرنی ہے کہ ہم نے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے قریب کرنا ہے، خود پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ادب کرنا سیکھنا ہے۔ اپنی ان اولادوں کو جب اسکول بھیجیں تو یا گھر سے باہر جب وہ جاتی ہیں تو انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کریں۔ آج کتنی مائیں ہیں کہ جب بچے اسکول جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے بچے کو گلے سے لگا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے کے اپنے بچے کے کان میں یہ بات ڈالتی ہیں کہ بیٹا تیری جان مال تیرا سب کچھ میرے اللہ کے سپرد، تیری زندگی میرے اللہ کے سپرد۔ اے میرے بچے، تو علم کے جس رستے پر جا رہا ہے میرا اللہ اس علم کو دین اسلام کے لیے خیر کا باعث بنائے۔ آپ سوچیں کہ آج تک ہم نے اپنی اس عمر میں کتنی دفعہ اپنے بچوں کو ایسے پیارے الفاظ کے ساتھ اللہ کے سپرد کر کے بیچا، یا پھر ہم نے صرف اور صرف یہ کہا اللہ حافظ بیٹا جاؤ اسکول جانے کا ٹائم ہو گیا۔ اور یقین کریں کہ بچے کو اسکول بھیجنے کے بعد بھی ماؤں کو اکثر یہی ہوتا ہے کہ میں نے جلدی جلدی کام سمیٹنے ہیں، یا سونا ہے، یا ٹی وی دیکھنا ہے، یا کوئی مارننگ شو دیکھنا ہے، کیونکہ آج کی ماں مصروف ہو گئی ہے۔ رات کو 11، 12، 1 بجے تک جاگنا اور دن کو 12 بجے تک سونا، یہ مسلمانوں کے گھر کے طریقے نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کے ادب و آداب نہیں ہیں۔ کیوں ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے ہیں؟ جب ہم اللہ کے سپرد بچے کو بیچتے ہیں تو پھر اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے دینی مدارس کا، تعلیمی اداروں کا، وہاں پر موجود استادوں کا۔ لیکن آج کے ہمارے استاد بھی کیا اتنی لگن سے، تڑپ سے وہ علم ہمیں دیتے ہیں جس علم کی آج ہم بھوک رکھتے ہیں؟ کیونکہ ادب کا درخت ہمارے ملک میں سوکھتا جا رہا ہے، بالخصوص ادب الہی کی شاخیں مرجھا گئی ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں ایک جملہ کہہ رہی ہوں کہ آج ہم امت مسلمہ ادب سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے سے جنگ کرنے کو ہم تیار ہوتے ہیں، ہم فرقہ واریت میں کھوتے جا رہے ہیں، بلکہ ایسے ہمیں داعیے اللہ تیار کرنے ہیں جو خود بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے آشنا ہوں اور پھر وہ دوسروں کو بھی اس سے جوڑیں۔ ہمارے اس سیشن کا جو دورانیہ ہے وہ 10 منٹ ہے تاکہ سننے میں سب کے لیے آسانی ہو سکے۔
تو انشاءاللہ ادب الہ پر ہم قرآن و سنت اور دلائل کے ساتھ ہم انشاءاللہ اپنے اگلے سیشن میں بات کریں گے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ انبیاء کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ادب کا کیسے معاملہ تھا۔ پھر ہم جانیں گے کہ ہم نے اس پر خود کیسے کام کرنا ہے، کیونکہ جب تک ہم خود اس پر غور و فکر نہیں کریں گے تو ہم اپنی نسلوں کو اس کے بارے میں آگاہ نہیں کر پائیں گے، اپنے گھروں کو ٹھیک سے روشن نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے گھروں کو، ہمارے جتنے بھی علمی ادارے ہیں، ان کی اینٹ اینٹ کو آباد و شاد رکھے، قائم رکھے، جہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا درس ملتا ہے، جہاں سے ادب الہی کی خوشبو آتی ہے، جہاں سے مسلم معاشرے کی فضائیں معطر ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم جتنی بھی بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں جو کہ دین اسلام کے لیے دل و جان سے کوشش کر رہی ہیں، اپنی اصلاح کی کوشش کر رہی ہیں، اپنے گھروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اس معاشرے کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے وقت میں برکت دے اور ہماری ان کوششوں کو ہم سے قبول فرمائے اور ہمیں بہترین طریقے سے علم کو لینے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین اللہم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔